عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ محترم سامعین، جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ اس سال سعودی حکومت نے یہ اعلان کیا ہے کہ باہر سے دوسرے ممالک کے لوگ حج کے لیے نہیں آ سکتے، صرف سعودی کے اندر جو لوگ ہیں وہی حج کر سکتے ہیں۔ لہذا دوسرے ممالک کے لوگوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے اس سال حج نہ کرنے کی وجہ سے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اعمال ایسے ذکر کیے ہیں جن کے کرنے سے اللہ رب العالمین حج اور عمرے کے برابر ثواب عطا کر دیتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں آج کے اس درس میں کہ وہ کون سے اعمال ہیں جن کے کرنے سے اللہ رب العالمین ایک بندے کو حج اور عمرے کے برابر ثواب عطا کرتا ہے۔ آج میں 5 اعمال ایسے رکھوں گا جن کا ثواب اللہ رب العالمین حج اور عمرے کے برابر ثواب عطا کرتا ہے۔ نمبر 1، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا اور پھر مسجد میں سورج نکلنے تک بیٹھ کر کے اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا، اس کے بعد سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا۔ دلیل حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھے اور پھر سورج نکلنے تک اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا رہے، اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لے، یعنی چاشت کی 2 رکعت نماز پڑھ لے، تو اللہ رب العالمین اس کو حج اور عمرے کے برابر ثواب عطا کرتا ہے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے، جس سے معلوم ہوا کہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے والا شخص اگر بیٹھ کر کے مسجد میں اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا رہے سورج نکلنے تک، اور سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لے، تو اللہ رب العالمین اس کو حج اور عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اسی طرح دوسرا عمل جس کے کرنے سے اللہ رب العالمین حج کا ثواب عطا کرتا ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلنا یا نفل پڑھنے کے لیے نکلنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فرض نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف نکلتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے حج کا ثواب عطا کرتا ہے، اور جو شخص نفل پڑھنے کے لیے نکلتا ہے، یعنی چاشت کی نماز پڑھنے کے لیے نکلتا ہے، تو اللہ رب العالمین اسے عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے اور صحیح الجامع میں بھی یہ روایت موجود ہے، جس سے معلوم ہوا کہ جماعت سے نماز پڑھنا حج کے برابر ثواب ہے، اور چاشت کی نماز پڑھنا یہ عمرے کے برابر ثواب ہے۔ تیسرا عمل جس کے کرنے سے اللہ رب العالمین
حج کا ثواب عطا کرتا ہے وہ ہے مسجد کے لیے علمی مجالس میں شریک ہونا۔ اگر مسجد میں کوئی دینی پروگرام ہو رہا ہے، کوئی شخص علم دین سیکھنے کے لیے یا سکھلانے کے لیے مسجد میں حاضر ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ دلیل حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص علم سیکھنے کے لیے یا سکھلانے کے لیے مسجد میں حاضر ہو تو اللہ رب العالمین اس کو حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر مسجد کے اندر کوئی دینی پروگرام ہے، اگر اس دینی پروگرام میں کوئی شخص چاہے وہ علم سیکھنے کے لیے حاضر ہو یا علم سکھلانے کے لیے حاضر ہو تو اللہ رب العالمین اس کو حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ چوتھا عمل جو حج کے برابر ثواب ہے، رمضان میں عمرہ کرنا۔ اگر کوئی شخص رمضان میں عمرہ کر لے تو اللہ رب العالمین اس کو حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ دلیل ایک انصاریہ عورت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم رمضان میں عمرہ کر لو، اللہ رب العالمین تمہیں حج کے برابر ثواب عطا کرے گا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان میں عمرہ کر لے تو گویا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص میرے ساتھ حج کے برابر ثواب کا مستحق ہوگا، یعنی گویا اس نے میرے ساتھ حج کیا جس نے رمضان میں عمرہ کیا۔ تو رمضان میں عمرہ کرنا بھی یہ حج کے برابر ثواب ہے۔ اسی طرح پانچواں عمل جس کے کرنے سے اللہ رب العالمین حج کے برابر ثواب عطا کرتا ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والدین کی فرما برداری کرنا، والدین کی خدمت کرنا، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، یہ بھی حج کے برابر ثواب ہے۔ حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص آ کر کے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد کی خواہش رکھتا ہوں، میں جہاد کرنے کی تمنا کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں جہاد میں شریک ہوں، لیکن میں اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تمہارے والدین میں سے کوئی شخص زندہ ہے؟ اس شخص نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں، یعنی میری ماں زندہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ ان کی خدمت کرو، ان کا کہا مانو، ان کی اطاعت و فرما برداری کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، تم حاجی اور معتمر اور مجاہد کہلاؤ گے۔ یہ طبرانی کی روایت ہے، جس سے معلوم ہوا کہ ایک شخص اپنے والدین کے ساتھ اگر اچھا برتاؤ کرتا ہے، حسن سلوک کرتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے، ان کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے، تو ایسا شخص حج کرنے کے برابر ثواب کا مستحق ہے۔ اور ایسے شخص کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص حج کے برابر ثواب پائے گا۔ یہ تھا حج کے برابر ثواب کے تعلق سے کہ وہ کون سے اعمال ہیں جن کے کرنے سے اللہ رب العالمین حج کے برابر ثواب عطا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو اعمال ذکر کیے گئے ان اعمال کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔